وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم لا يجري من المعدة في القربى صلوات پر دے محمد وعلى ذات اقبال و حمد و اخلاص پر در مرحوم سید وفادار حسین بن سید حاجی حسین کی کو رسال فرما دے اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے ساتھ. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجیے جو صلوات کے بعد معاذہ مطلب کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کی اللہ سے محبت ہے اور جس کے دل میں اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت ہے محبت ہے تو پھر وہ انسان سرفراز ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ انسان سعادت مند ہے اور کسی پہ دار و مدار تمام اعمال کا ہے. اہل بیت کی محبت ہے، پروردگار اس کے اعمال کو قبول کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مومنین کے سلسلے سے جو روایات ہے اس میں ذکر ہوا ہے تمام جو ہے مصیبتیں ہیں برداشت کرنی پڑے گی مومن کے لیے، تکلیف ہے، پروردگار جو ہے آزماتا ہے، پروردگار جو ہے امتحان لیتا ہے. یا دوسرے رخ سے جو روایات میں ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بیمار ہو گیا اس طریقے سے مریض ہے، ہر طریقے سے پروردگار جو ہے اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اور صبر کر لے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے. روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے پھر اسے جو مومن کا ایک مقام ایک بلندی ہوتا ہے وہاں تک اسے پہنچا دیتا ہے. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب محمد بن مسلم یہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام چاہنے والے دور رہتے تھے، یہ جو ہے کوفے میں رہتے تھے اور امام مدینے میں. ظاہر سی بات ہے دوری ہے اور وہ برابر جو ہے امام سے مل نہیں سکتے تھے، دوری تھی، تمام چیزیں تھی. لیکن جیسے محبت اہل بیت سے شرسار تو ہے، لیکن ایک دن وہ بیمار ہوئے، بیمار تھے اور چاہتے تھے کہ جائے امام کی خدمت میں حاضر ہو، امام کی زیارت ہو، لیکن بیمار تھے نہیں جا سکتے، مجبور تھے. اب جو ہے پانچویں امام نے اپنے ایک چاہنے والے ایک صحابی سے کہا لے جاؤ، لے جا کر یہ دوا دے دو، جو بھی جڑی بوٹی بہرحال امام نے دیا دے دو اور اس سے یہ کہہ دینا کہ ہماری خدمت میں آ جائے. ویسے بیمار نہیں تھے مثلا چل پھر سکے معذور ہے، بسترے سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ انسان جو ہے اگر خواہش کر رہا ہے چل نہ سکتا ہو اور خواہش کرے کہ ہم جو ہے چل کر فلاں جگہ جائے تو اس کے لیے مجبوری ہے نا. تو امام کے صحابی جب پہنچے اور انہیں دیا کہ یہ کھائیے، جیسے آیا اب کیا ہوا، اب انہیں احساس ہو گیا پورے بدن میں جو ہے حرکت ہے، ہم چل سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چلیے امام کی خدمت میں. اب جو اٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک جو ہے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اب جو ہے کھڑے ہوئے، اب جو ہے ان کے اندر طاقت آ گئی ہے، صحت مل گئی ہے. اب یہ آئے پانچویں امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے
تو اب رونے لگے. امام نے سوال کیا, مسلم سے سوال کیا کہ رونے کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تینوں نے کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم بہت دور رہتے ہیں, آپ کی جو ہے زیارت برابر نہیں ہو سکتی, بہت دور رہتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بڑا ظاہر سی بات ہے, ہم جو ہے گھر پریشانیوں میں, یعنی جو رات کا سفر ہوتا ہے وہ چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تب جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو جہاں تک دور کا مسئلہ ہے, ہمارے جد حسین وہ دور ہے, قبر جو ہے دور ہے. اور رہا مسئلہ جو ہے یہ کہ پریشانی, تو دیکھو جو بھی مومن ہوگا اس دنیا میں جو ہے اس کے ساتھ پریشانی ہوگی, ہے نا, پریشانی ہوگی. پھر امام نے کہا کہ دیکھو تم ہم سے محبت کرتے ہو. امام نے کہا کہ دیکھو اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو وہ بھی روز قیامت ہمارے ساتھ برسے ہوگا. اور یہ صلوات محمد والے محمد ہے, اگر وہ بھی ہم سے آکے نہیں نا ہے, صلوات پڑھیے. وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں یعنی کہ جو بھی اہل بیت سے محبت اور محبت رکھے. جاؤ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی زمانے میں صفوان بن یحییٰ, اب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جب ہر سال آتے تھے, حج پہ آتے تھے, اس کے بعد جو ہے چھٹے امام کی زیارت کرتے تھے, امام سے ملاقات کرتے تھے. جب ایک روز یہ جانے لگے کہ ان کی زوجہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیے تاکہ ہم بھی امام کی زیارت کر سکیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے ساتھ چلیے. اب جو ہے یہ چلے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ اب جب پہنچے بہرحال مدینے کے قریبی تھے, بیوی کی طبیعت جو ہے خراب, ہم سمجھا کہ طبیعت بڑھنے لگی. اب وہاں سے دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے. دیکھیے زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہا ہوگا, ایسا نہیں بہت دور فاصلہ کا چھوڑ کے دوڑ دیے, دوڑے بھاگے نہیں, نہیں فاصلہ بھی رہا ہوگا. فوراً جو ہے ادھر طبیعت خراب ہوئی, زوجہ کی ادھر فوراً چلے اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ہاں مولا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب جو ہے انتقال ہو جائے گا. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ امام جو ہے کچھ دیر تک چھٹے امام زمین کی طرف دیکھ رہے تھے, پھر اس کے بعد سر اٹھایا. امام نے کہا کہ فکر نہ کرو, جاؤ, اور جانے کے بعد دیکھو ایک قسم کا ستو ہے, ستو جانتے ہیں نا, ستو ہے نا, سب پرانے بزرگ کو ہے سمجھ قسم کا کہ وہ جو ہے ستو کھا رہی ہوگی, جاؤ تم جو ہے فکر نہ کرو جاؤ. اب جب یہ آئے تو کیا دیکھا کہ وہ صحت مند ہے, بیوی جو ہے بیٹھ کر ستو کھا رہی ہے. دیکھا ستو کھا رہی تو پھر جو ہے صفوان بن یحییٰ نے سوال کیا, جب ہم گئے تھے آپ کی طبیعت جو ہے بہت خراب تھی, بس ایسا تھا کہ چند لمحے میں انتقال ہو جائے گا, لیکن اب وہ بات نہیں ہے, صحت مل گئی, کیا وجہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صحت تو بگڑ رہی تھی, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب انتقال ہو جائے گا, لیکن جو ہے ہم نے دیکھا یہ شخص آیا سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے, اور اس نے جو ہے ملک الموت سے کہا دیکھو ہمارا امر جو ہے تم پہ ہے, حکم جو ہے, کہا ہم اطاعت کریں گے آپ. تو کہا اس شخص نے یہ کہا اسے چھوڑ دو, اس کی زندگی جو ہے 20 سال اور بڑھا دو. کہا 20 سال جو ہے اور بڑھا دو. تب اس نے کہا کہ تم اگر اس شخص کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہا کیوں نہیں. اب چند لمحے کے بعد جو ہے امام حاضر ہوئے. جب امام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا ملک الموت کو حکم دیا تھا نا کہ 20 سال زندگی اور بڑھا دو. یہ جو ہے امام کی زیارت کے لیے آ رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تو پروردگار جو ہے ان کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ صلوات محمد والے محمد.
تو جو ہے ولایت اہل بیت سے شرمسار ہو، اہل بیت سے توسل رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، بعض علماء جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں عراق میں حسن پاشا حاکم ہوا تھا نا، اس سے پہلے کون تھا؟ نادر افشاں تھا عراق میں حاکم، اس کے بعد جو ہے حسن پاشا یہ جو ہے حاکم ہوا۔ یہ جب حاکم تھا، بادشاہ تھا عراق میں، جب یہ تو اس نے جو ہے کیا کیا، سب کو بلایا۔ دیکھیے اہل بیت سے اگر توسل کرے تو سب کو بلایا، جتنے جو ہے وزراء تھے، دانشمند تھے، سب کو بلایا، ہر مذہب کے افراد جو ہے آ گئے۔ جب آ گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ سنا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی شب جو ہے نور 12 جو ولیوں کی مزار ہے، ولی وغیرہ ہے، یہ بزرگ ہے، آسمان سے جو ہے نور برستا ہے اس سے۔ سب کو بلایا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا مشاہدہ نہیں کیا ہے، جو تھے دانشمند کہا کہ ہم نے ایسا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہوا کہ بھائی اور جو ہے اولیاء کے ہیں، جو مزاور وغیرہ ہے، جو خادم وغیرہ ہے، انہیں بلایا جائے۔ تو کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بھی ہے، عبد القادر جیلانی کے بھی ہے، بلایا گیا۔ اس نے حسن پاشا نے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ یہ جو ہے ماہ رجب کی پہلی شب میں جو ہے آسمان سے نور برستا ہے، نور 12 کہا جاتا ہے ماہ رجب کی پہلی شب میں جو ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جو ولیوں کے مزار پہ نور کی بارش ہوتی ہے تو تم نے دیکھا ہے؟ ابو حنیفہ کے جو خادم وغیرہ تھے مزار کے، کہا نہیں ایسا نہیں مشاہدہ کیا۔ اور جو ہے قادر جیلانی کے، وہ سب پوچھا خادموں سے ایسا دیکھا ہے نور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے مزار پہ؟ کہا کہ نہیں ایسا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے اور بھی تو ہے، امام جواد کے خادم ہے، امام حسین کاظم کے، وہ بھی تو خادم ہے، ان کی اطاعت جو ہے واجب سمجھتے ہیں، داخلی ہے، ان کے بھی خادم ہے، لہٰذا انہیں بلائیے۔ تو شیخ محمد وہ خادم تھے، روضے کے کلندردار تھے، انہیں بلایا۔ اب بلانے کے بعد حسن پاشا نے سوال کیا، سنیے بہت دقیق بات ہے، سوال کیا، کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے ہمارے رجب کی پہلی شب میں آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے، مشاہدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے جو ہے برابر دیکھا ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا، پھر اب یہ سوچنے لگے کہ ایسا تو مشاہدہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ نور جو ہے نا ظاہری نہیں ہے نا باطنی نور ہو، اور ظاہری نور کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو کہہ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ماہ رجب قریب ہے، اب جیسے ہی پہلی شب آئے گی تو ہم آئیں گے، ہم بھی مشاہدہ کریں گے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے ان مزارات پہ۔ ہاں ٹھیک ہے آ جانے دو وقت، ہم آئیں گے۔ اب یہ جو ہے سوچنے لگے یہ تو بادشاہ ہے، ہم نے کہہ دیا، اور ظاہر سی بات ہے ظاہری نہ ہو باطنی نور ہو، باطنی نور ہوگا اور ظاہری یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے، پر یہ سوچ رہے تھے لیکن جو ہے وہ حرم میں برابر آ کر امام سے توسل کر رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، امام کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ اب جب وقت قریب آ گیا تو حسن پاشا نے کہا، جو خادم تھے مبشر، کہا کہ آج کی شب رجب کی شب میں جو ہے ہم حرم میں رہیں گے، اور جتنے افراد ہیں سب سے یہ کہہ دو کہ سب حرم سے باہر چلے جائے، کوئی بھی اندر نہ رہے، سب کو باہر کر دو، یہ جو روشنی ہے خاموش وغیرہ شمع وغیرہ سب بجھا دو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ محمد شیخ جو خادم تھے اب وہ توسل کر رہے ہیں، امام سے دعا کر رہے ہیں، وقت جو ہے گزرتا جا رہا ہے، اور یہ بھی بادشاہ موجود ہے کہ ہم مشاہدہ کریں گے، دیکھیں کہ آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ باطن مراد ہے، نور صحیح ہے، اور ظاہری اگر یہ نہیں دیکھے گا تو پھر ہمیں تو قتل کر دے گا۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، پورا اندھیرا کر دیا تھا شمع وغیرہ، ابھی کچھ وقت گزرا تھا،
اس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایسا نور آیا کہ مثلا سینکڑوں سورج سے بھی زیادہ. ارے پڑھیے نا سلوات. سینکڑوں سورج بھی اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے زیادہ ہے نا. آنکھ جو ہے نا بند ہونے لگی, اسے گھبرا گیا. اب جب جیسے ہی دیکھا فوراً جو ہے شیخ محمد کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسا لیا. کہا کہ واقعاً ایسے امام ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں. اس نے پڑھیے صلوات محمد والے. دیکھیں اگر جو ہے انسان اہل بیت معصومین علیہ السلام سے توسل کرے اور اس یقین کے ساتھ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر دعا کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے توسل سے یقین اور اطمینان کے ساتھ تو پروردگار جو ہے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اور جو دعاؤں کے سلسلے میں ہے بعض مرات اسی طریقے سے شب جمعہ اور روز جمعہ کے بارے میں فضیلت ہے. انسان جو ہے اس لیے روایت میں ہے نا, ادھر جانا مقصود نہیں, روایت میں یہ ہے نا کہ پروردگار جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا. ہو سکتا ہے کہ باقی دنوں کو دعا نہ قبول کرے, جیسے آپ نے دو شنبہ کو کیا, ایک شنبہ کو کیا, سنڈے کو منڈے کو جو بھی کیا, ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو, لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور شب جمعہ اور روز جمعہ اعمال ہے, ان اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کے صلوات پڑھیں. اتنا کچھ نہیں کر سکتا کہ کم سے کم جو ہے صلوات پڑھ کے یا سورہ وغیرہ پڑھ کے جو ہے ہدیہ کر دے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی کا نام ہے عمار پروندہ باز رہتا ہے, کھلا رہتا ہے, کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوتی ہے نا, جو بھی عمل جو ہے اس کی طرف سے کریں گے یا اولاد کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے باپ کی جو ہے ثواب کا مستحق ہوتا ہے. والدین بھی ثواب کے مستحق ہوتے جو بھی عمل کرے گا. وہاں ضلع میں ہوتا آپ دیکھیں کہ ہر علیہ السلام کی مخصوصی ہوتی ہے, ہر علیہ السلام کی مخصوصی ہوتی ہے, سب جمع ہوتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام روایت کی بات یہ ہے, بات جو مخصوصی ہوتی ہے سب ائمہ آتے ہیں, وہاں امام حسین نہیں ہوتے, لیکن جو ہے جو امام حسین کی مخصوصی ہوتی ہے شب جمعہ اور دیگر موقع پہ روایت یہ ہے کہ تمام ائمہ انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے جمع ہو جاتے. ہاں ضلع محترم امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, مولا یہ بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا جوان جیسا اس کے آنکھوں کے سامنے ہے. جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی, امام حسین علیہ السلام صبح سے شام تک بانٹ رہے تھے, لوگ آ رہے تھے ہتھیار لے رہے تھے. جب شام ہوئی تو ایک بیوی آئی, کہا بھیا میں بھی سب. امام حسین نے کہا بہن زینب مانگو کیا چاہتی ہو. شہزادی نے کہا بھیا میں کچھ نہیں چاہتی, بس اتنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو ہمیں دے دیجیے, زینب پالنے والی ہو جائے. امام حسین نے علی اکبر کو دیا. شہزادی زینب چومتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے گھر میں آئی. علی اکبر کو جوان کر کے شہزادی کربلا کے میدان میں لائی. آزادارو بس آخری فکرہ
کہ مدینے میں جب کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، کہا مولا میں کربلا میں نہیں تھا لیکن ہم نے یہ سنا کہ ایک بی بی تھی جن کی سفید چادر سرخ ہو گئی، کہا مولا یہ بتائیے کہ وہ بی بی کون تھی؟ امام نے کہا تم نے میرے جگر کو چار کر دیا، وہ میری پوتی زینب تھی، علی اکبر کے خون سے سفید چادر سرخ ہو گئی۔ پروردگار اس مختصر سے احوال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جو لا اولاد ہے جناب رباب علیہ السلام کے صدقے انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے دامن رضوان مہیا فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے روح میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آواز ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، مرحوم سید وفادار حسین ابن سید ہادی حسین اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے لوگوں کو اس کا اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم رسول ابو الفضل قاسم امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا محب الصفائب الفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمان هذا علی وعلى ورجل وصلى الله على رجل وظهور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔